you can, if our parking lot fills up, you can park in the adjacent property to the east of us and the adjacent property to the west of us, and you can walk over to our property. So we have permission from both neighbors. So please respect the parking rules and make sure that you don't block anyone. And as our parking lot fills up, please park in the adjacent properties to the east and west of us, the very next properties on either side of our property. So they have pretty good sized parking lots. Please use those. With that, I'd like to request Brother Abu Haider to start Quran recitation with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن. جزاك الله. So I'd like to request Brother Abul Hassan to come and recite poetry with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. نماز سجدہ نماز سجدہ اذاں پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا لشکر. کھلا ہے سورہ توبہ کا ترجمہ مجھ پر. ہر ایک سچی ہر ایک سچی زبان پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. وہ بارگاہ وہ مسجد کے خانہ کعبہ. وہ کوہ طور کی منزل ہو بعد عاشورا. جہاں خدا ہے جہاں خدا ہے وہاں پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. ہم اہل عشق جو گھر میں علم سجاتے ہیں. تعارف اپنا زمانے کو یہ بتاتے ہیں. مکین ہم ہیں مکین ہم ہیں مکان پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. یہی تو ماتمی زنجیر میں منادی ہے. علی کے لال میری زندگی تمہاری ہے. میرے لہو میرے لہو میری جان پر حسین کا حق ہے. عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے. نماز سجدہ
سجدہ اذاں پر حسین کا حق ہے عبادتوں کے جہاں پر حسین کا حق ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا على محمد وآل محمد کتاب لوگوں کے پیش خدمت جس کو شرف ماتم سرور نہ ملے گا جس کو شرف ماتم سرور نہ ملے گا اے مجرئی جنت میں اسے گھر نہ ملے گا میں مجرئی جنت میں اسے گھر نہ ملے گا بانوں کو یہ سمجھاتی تھی سب بیبیاں مل کر بانوں کو یہ سمجھاتی تھی سب بیبیاں مل کر کچھ رونے سے بے کسو مضطر نہ ملے گا جس کو شرف ماتم تم پڑھیے محمد آل محمد جناب ساحل لکھنوی صاحب کا سلام کی طرح اشار مولانا اجازت صاحب کی اے عزاداروں غمِ شہ میں بکا ہوتی رہے اے عزاداروں
شہ میں بکا ہوتی رہے کیا ہوا دنیا جو ہوتی ہے خفا ہوتی رہے اور کر کے اونچا یہ علم رکھ لو علمداری کی آن گر مخالف ہے زمانے کی ہوا ہوتی رہے درود پڑھیے محمد آل محمد اور پاؤں تھک جائیں تو سر کے بل چلو لے کر علم ہاتھ کٹ جائے تو آنکھوں سے عذاب ہوتی رہے آزاد درود پڑھیے محمد آل محمد ہوتی رہے اشک خون میں درد ڈھلتا ہی رہے اے چشم تر دل کی حالت آنسوؤں سے آئینہ ہوتی رہے شہ میں بکا ہوتی رہے گر خطا ہے الفت آل نبی تو حشر تک ارے یہ خطا ہم سے بتائی دے خدا ہوتی رہے شہ میں بکا ہوتی رہے اے عزاداروں غمیں درود پڑھیے محمد آل اہل عزا پھر علم و غم کے دن آئے اہل عزا پھر علم و غم کے دن آئے پھر تازیان و شیون و کے دن آئے پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے پھر آئی قیامت کے محرم کے دن آئے پھر جن و بشر محب ہوئے آہ بکا میں
فاطمہ بےتاب ہے پیاروں کی عزا میں اس غم سے گھر آباد ہوئے اہل عزا کے ہر سمت یہ جلوے ہیں شہ ہر دو سرا کے قربان عطائے پسر شیر خدا کے روزے سے چلے آتے ہیں گھر پر غربا کے اشکوں سے نہ کیوں تر ہو گریبان ہمارا زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا زہرا کا جگر بند ہے مہمان ہمارا ہوگا نہ ہوا یوں کسی دلگیر کا ماتم اکبر کا کبھی غم کبھی بے شیر کا ماتم ہر قاسم کا علم بازوئے شبیر کا ماتم کہ قوم کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم مصروف ادا قلب بھی ہے روح بھی بھی روتے ہیں اسے رو نہ سکیجے اس کو بہن بھی روتے ہیں اسے رو نہ سکیجے اس کو بہن بھی مجرا ہوا اسے جس کو لعینوں نے ستایا وہ جس نے دبے ذبح بھی پانی نہیں پایا وہ جس کی جبیں پر نہ مصائب میں بلایا وہ جس نے جوان لال کے لاشے کو اٹھایا وہ شیر بطول عذرا سے جو پلا تھا سجدے میں تہے تیغ جفا جس کا گلا تھا سجدے میں تہے تیغ جفا جس کا گلا تھا وہ جس کی بہن دیکھ کے ڈیوڑی سے منظر خیمے سے نکل آئی تھی ایک بار تڑپ کر چلاتی تھی سر پیٹ کے وہ بے کس مضطر جلاؤ کہاں ہو میرے قاسم میرے اکبر عباس میری ماں کی کمائی کو بچا لو اے اون محمد میرے بھائی کو بچا لو اے اون محمد میرے بھائی کو بچا لو اہل عزا پھر علم مولا کوئی غم نہ دے آپ لوگوں کو سوائے غم حسین کی صلو علی محمد و آل محمد
individuals as well in the ziyarah of Shuhada Karbala. I pray to Allah that we have the same basira and we make the same decisions in our lives and we continue on the path of Abu Abdullah and the Aimma of Ahlul Bayt, and we pray that this aza and the mourning that we do for Abu Abdullah will continue in our lives until our last breath. I pray that our children continue this mourning and their children continue this mourning of Abu Abdullah until the Zahur of our Imam. With that, I'd like to request Maulana Walji to come to the mimbar with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صل على محمد وآل محمد. One more salawat in the name of our 12th Imam, Imam Sahibul Asri wa Zaman alayhi salam. بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کر بلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کر بلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جان اے کر بلا والو، ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بنائیں گے، نہیں تا حشر اب تم سے جدا اے کر بلا والو، خدا را مرنے والوں کو نہ روکو، راہ رہنے دو، مجھے لائی یہاں میری قضا اے کر بلا والو، میں چھپ جاؤں گا گر ایک مٹھی خاک اڑائیں گے، یوں ہی بن جائے گا مرکز میرا اے کر بلا والو، بر محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله الذي هدانا لهذا
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد روحي وجسمي وارواح العالمين لك الفداء يا ابن رسول الله ثم السلام عليكم يا أهل الأزاي الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام حسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإسلام. بر محمد وآل محمد صلوات. One of the reasons that in this month of Muharram, we are considered to be very special. We may not think we are, but for Ahlul Bayt alayhimus salam, we are very special. We are very special because we have come here. And we have not come here because we wanted to come here. We came here because Abu Abdullah al-Hussein has called us here. He has asked us to sit and mourn for what transpired in Karbala. The important thing we have to also understand and make sure that we relay this message to our generations to come is that why did Imam Hussein did the uprising? It's a very important thing for us to understand. Why did he do that? Why would he gather his entire family, including his children, and the youngest being 6 months old, knowing that I am going for a war? He knew very well what was going to transpire. He could have gone himself. There was no reason. He could have gone himself. He could have ended up in Karbala, and history would have ended up there. No. What Imam Hussein alayhi salam is saying, that I did the uprising, the islah that he's talking about, is because of a change that I wanted to bring. In Ziyarat Waritha, we recite, Ashhadu annaka wa akamta as-salat wa atayta az-zakat وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. When we recite this ziyarat, we are saying, we bear witness, all of us are bearing witness, that the reason Imam went to Karbala was for 4 reasons. Salat,
zakat, amr bil ma'ruf, and nahi anil munkar. Very important for as a community, as a society, as a family, to understand why Imam did this uprising. You see, one of the things in the era of the tyrants, there were tyrants then, during the time of Imam Hussein alayhi salam, and there were tyrants even during the time of Mawla Kainat. But there are tyrants even till today. And whenever they want to justify, why are they being oppressive on people, or why are they killing these people, they have to label them first. The media, social media, does a good job today, right? So many conspiracy theories are thrown out there in the social media. And some we pick, some we rely on. We don't even have any idea who is throwing these conspiracies out there. And even if we know them, we only know them by name. We don't know anything about them at all. But we grab whatever is given to us. Banu Umayyah, these were the people who wanted to corrupt the minds of people. There was no social media at those times. And as I said yesterday, that there was a time there were only 17 people in Arabia who could read and who could write. Only 17 people. And the community of the Arabs used to sit around them and hear what they were saying about the Christians, about the Jews, about Banu Israel, about their own government. That was it. There was nothing else. So imagine if I and you did not read or write anything, we don't know anything, what could have happened to us? WhatsApp would come, we'd open it, thinking that being thrown, and we would just absorb that. This is what was the problem. People used to say that the reason Imam Hussein alayhi salam did the uprising was because he wanted khilafat. That he rose because he wanted right there in Medina. But there were important reasons, and as I said, labeling. You label people. You see, we as Muslims, what's the label we have in this country? Just imagine, all around the world, what label do we have? Can you say? Terrorist. 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 If anything happens in this country, it would have been different. Even though he may have been insane, but the Muslims would have really suffered. Every time an incident like this happens, no matter where it is, my brothers and sisters, one of the things that scares us is that I hope it's not a Muslim. Even the name, forget that he might be a person from another faith, but if his name is Muslim, then it is terrorism, right? This is how they label. This is how tyrants label you, because they want to make sure that what they are about to do is justified. They want to make sure that they are oppressive and that people will agree with them. This is a country we live in, and how many people do you think in this country understand international politics?
hardly 10%, 15%. The rest have absolutely no idea. Let alone if you ask them, where is Minnesota? They'll tell you it's in Canada. When we first came into this country 50 years ago, what do you think was the impression of the people who comes from Africa here? When we came here, the impression they had is that we had Tarzan over there, because we were from Africa. They had absolutely no idea. They had no idea why we were thrown out or anything. But their focus is that you must be so illiterate, because in your country you had Tarzan. There were people that used to come to me in a church when I used to go and speak about Janab Maryam. They would come and ask me that, have you ever seen a cowboy? And I said, yeah, I have seen them. It's been in the movies. He said, well, you know, there is a state here called the state of Texas. There they are cowboys. Now, what was our understanding of the cowboys? Our understanding was that they just enter a restaurant with guns and they have a gunfight there. You see, just as we suffered, and we still suffer, there was a time, at the time of Abu Abdullah al-Hussein, that there was so much going on. From the time of the Holy Prophet to the time of Karbala was 50 years. In 50 years, everything had changed. This was our last prophet. It was very important that what he told the Ummah or told the mankind was to remain until the Day of Judgment, because there was no other prophet after that. So Imam Hussein had to play that role. He had to come in there to make the change that was so important. In the Holy Quran, the incident about Musa and Fir'aun is there, and most of you know that incident. And I don't want to go into the detail of that. But Fir'aun labeled Musa. In the Quran it is said that he labeled Musa as being Majnoon, somebody who had less intellect. He said that he's a magician. What was he trying to do? He was trying to use his marketing skills to convince the people that whatever he was going to do to Musa was because of all these reasons. And then he says at the end, he says, Musa brought corruption into Egypt. You look at the life of the Holy Prophet himself. What did people call him? Majnoon. They said he's a magician. They gave all these different names. They wanted to change the mind. And if you go into Sahih al-Bukhari, he talks about an event of Qiyamah, Sahih al-Bukhari, which was written 200 years after the Holy Prophet. He writes, a prominent Sunni brother, but he writes in his book, he says, on the Day of Judgment, the Holy Prophet will see his companions, and he will go towards his companions and say, "Oh, my companions." But in between the Holy Prophet and the companions, the angels will come in between. And the Holy Prophet will say, why? Why to the angels? And the angels will say, because, O Prophet,
They changed everything after you died. They are no longer your companions. Sahih al-Bukhari is talking about that. Imagine. He goes on to say that the time had come when good people became bad and bad people became good. The tables were turned completely around. This is what was happening. Malik bin Nawara was one of the most prominent companion of the Holy Prophet. Very well respected man. And he respected the Holy Prophet. Khalid bin Walid goes to him to collect taxes. He says, give me tax. Malik, give me tax. And he said, I will, but I can't afford it right now. If you can give me some time, Khalid bin Walid. He said, absolutely not. I want the money now. And he said, I can't give you. Khalid killed him for that purpose. Not only did he kill him, but he forced marriage his wife, Malik's wife. Khalid married Malik's wife that same night that he was killed. You see, we have to understand what was going on. Why did Imam Hussein say, I have to bring the change? And to let the people know what sort of individuals he was dealing with, he had to bring his family. Otherwise, the entire history would have been rubbed off, and neither me nor anyone would have understood whatever happened. The Islam that was presented by Muawiyah and Yazid would have been the Islam we would have followed. He is the man who, when he was told, why don't you pray Salah? Yazid, he was considered to be the heir of Muawiyah as a leader of the Commonwealth of Arabia, not just Arabia, but the Commonwealth of Arabia. Everything was included in that. Libya, all of these countries. He was the head. When he was told that, listen, you don't pray Salat, he said, Salat, don't even talk to me about these things. They are nothing to me. And he used to lead. When he used to come there, he used to lead the prayers. One day he comes and he leads the Fajr namaz. Fajr namaz. He's leading this. He recites, performs 4 rakat in the morning, early morning. When he finished the 4 rakat, he turned around and asked the people, do you want me to do more? And people said, no, bhai, stop it right here. You see, this is what was happening. Things were really, really different. So many things had changed. This Bani Umayyah was one of those that for more than 50 years on the mimbar of Rasul and the mimbars of every city in the Commonwealth of Arabia was instructed to make sure they send curse to Imam Ali alayhi salam. They used to, for 50, and some books talk about 70 years, 70 years. And one day one of the people was doing the khutbah of Friday. He forgot to curse Imam Ali alayhi salam. So when the prayers were over, people went to him. He said, you didn't curse Imam Ali today. He said, sorry, I forgot. He said, well, then all the namaz is batil now. All namaz Jummah is gone. They had to perform the prayers again. This is how Bani Umayyah
had changed the course of Muslims at that time. And it was important, as I said yesterday, that the history of what transpired in Karbala was very important. We had to have powerful witnesses, like the fourth Imam, like the fifth Imam, like Janab Zainab Salamullah alayh, just like Zaylam, the wife of Zuhair ibn Qayn. All of these people were important. Imam Hussein knew that these people will finish Islam, will take the essence of Islam and destroy it completely unless I make the change that is necessary. And that change has to be made with all of my children and all of my sisters and daughters and my brothers' children and everybody. And they all came there. Why? So that me and you can sit here and be proud of being a Shia, following Ahlul Bayt alayhimus salam, that what we have today was preserved by Abdullah al-Hussein. Because this Khalid bin Walid who killed that Malik, what is he known in history today? Open the books, you'll say. They call him Saifullah, the sword of Allah. Imagine. And there are people who follow Muawiyah blindly. And they will say that, listen, what Muawiyah did at his time, God will worry about that. We should respect him for what he did here. This was the reason. It was an important reason for which Imam had to stand up and do the uprising. That uprising, this Marsiya that was just recited today, that ibadat is recognition. When you recognize Hussein, you will recognize Allah subhanahu wa ta'ala. When you recognize Hussein, you will recognize what humanity is. That is why today from Basra, from all parts of Iraq, when Arba'in comes, it has become an event that is unprecedented in the world today. That millions of people walk, not only the Shias, but Sunni brothers and all of them. They all walk towards the qabr of Abu Abdullah al-Hussein. That is the power, my brothers and sisters in Islam. That is the power of Abu Abdullah al-Hussein. He has that strength that if I and you hang on to him and do what we have to do as humans, then he will never forget us in the qabr and on the day of judgment. He will never forget us. But if we come here, if I come here for Nohas and Matam and do that 12 days and are done with it, then you have not done any justice to yourself. Justice will only come is when you pick up on the characteristics of Ahlul Bayt alayhimus salam and implement that in your life, no matter how small it is, even if it is one thing, implement it. When Imam Hussein said, I went there to save Salat, when he says, I went there to Salat, then if I am one of those that don't take the time to wake up at Namaz al-Fajr for 2 rakat, or I ignore Namaz al-Zuhrayn, or I ignore Namaz al-Maghribayn, or I just do it when I feel like doing. You know, there are people, there are Muslims, today when you ask them, you say, yeah, when I feel like do, I do. Then you haven't done any justice.
To be here is to understand what humanity is. And this is what Abu Abdullah Hussein was trying to teach us. To be even at home as good parents is important for us as parents. Otherwise, what do you think will happen to our children? It is important for children to understand how important parents are. Because in every aspect of Karbala, that teaching was there. We were being taught what were parents, who are parents. Today, what do you think is one of the biggest problems that our community faces everywhere? Is abuse. We may sit back and close our ears, and I don't want to talk about it, we can say. But no, we are followers of Abu Abdullah Hussein. We must stand up for Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. Imam Hussein alayhi salam has warned us that if you forget Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar, to call people towards goodness and to let them know what is not good. If we forget that in our families, in our communities, then Imam Hussein alayhi salam said, Allah will bring a leader among you who will become a leader who will be one of the most oppressive leaders that you have ever seen. What is happening in the world today? The Modis and all these people are coming. It sometimes surprises us. But God knows why such people are coming to power. Right? God knows. He knows better. But we as individuals must do that. If I see something is wrong in my family, I can't say that, I gotta keep quiet. You can't keep quiet. Yes, you have the responsibility to diplomatically talk to your children. Don't abuse them. Don't abuse them mentally or physically. Don't abuse your spouses. There was a time when I came into this country, the only people who were abusive were men, not women. It couldn't be. Abusiveness comes from both sides, from both sexes. Abusive are there. One is mental, one can become physical. But abuse is an abuse. And we should help each other. We should help our spouses in making sure that we bring up the children in the best possible way. That is all you have to do. If I come here, my child will come here. My father, and I'm sure your parents did the same thing. My parents, on a Thursday night, used to grab our hands and said, let's go to the mosque. And we did not want that. Even over there, of course, we hardly had television too. But we had no interest in trying to go into mosque on Thursdays. We'll show up in Muharram. But that is the power of Abu Abdullah Hussein. That even if I don't go to the mosque in an entire year, but when the name of Abu Abdullah Hussein will come, I will be in the mosque. That is the power. And therefore it is very important for us, my brothers and sisters in Islam, to be good people. To be the people that Imam Hussein alayhi salam wanted us to be. To be good with all of humanity. It does not matter. You don't have to look for the people from your ethnicity. To Imam Hussein, every color was important. Every human being was an important part of humanity. And this is why we sit here today. And we remember Abu Abdullah Hussein and for what he did for us all.
He has an ihsan on us. We are told that as a mu'min, if we die as a mu'min, you know how difficult it is to die? We have not experienced it, right? We haven't. But when you look at somebody leaving this world, it's very, very difficult to see that person leaving, knowing that I will not see them again. Imagine I have my child, I have my spouse, I didn't do what I had to do to help and support them to grow up in this part of the world. And as a parent, I will do anything for the sake of my child, because they are the most important assets that I have. No father here will say, I don't care about my children. Nobody will tell you that. And if they tell you, they're lying. They care about their children. But the problem is that if you don't give them the teachings of Islam and what you need to be as a Muslim and as a good Muslim, spiritually, if you don't give them, you leave this world and you have no idea whether you are going to heaven and who is going to hell. What's going to happen to us if we see my child going to hell? Is that something that I can even live on? Because we don't think beyond. We only think about this world, but there is a world beyond this. And it's a beautiful world. Don't ever underestimate. And I will talk about this because it is important for us to know where are we heading for. Which world are we going to enter after we leave this world? Because Allah subhanahu wa ta'ala is merciful on all humanity. And you will see it will give us the best of the world when we move on. But when you are in your last moments, it's very, very difficult. It's very difficult for the person who is dying. Because he or she is going into a different world, leaving everyone behind. It's very difficult. But it is important because we are told that 5 personalities will visit you. Even the angels talk about that. That when your last moment comes, when your soul is coming out of your body, and that soul loves our body. Each of our soul loves the body. They don't want to leave. But when it comes out, we'll have the Holy Prophet in front of us. We will have Imam Ali alayhi salam in front of us. We will have Janab Fatimatu Zahra salamullah alayhi in front of us. We will have Imam Hassan and Imam Hussein. They will be there to protect us during the most difficult time of our last breath. But we also have to prepare for that. And we have to make sure that when we are told that pray your namaz, your Fajr namaz, then do it. Because why would Allah say, if you don't pray in the morning, then do qada? Why is he even saying about qada? Because it is important to do that which is ada. That is why he's saying that if you don't, then make sure it's qada. But that doesn't mean that I take my time. You shouldn't be like me that keeps the alarm 10 minutes before sunrise. Right? And then I have a snooze button, so I keep on pressing that. When I have 2 minutes, I run for my life to pray the 2 rakat namaz. 2 rakat only. It is important. Give importance to that. It is very important. This is why we are told that when it comes to namaz al-shab, don't miss it. And here is namaz al-shab. It's very easy, my brothers and sisters. It's very easy. It is not necessary that I wake up in the middle of the night before namaz al-fajr to do namaz al-shab. Ayatollah Sistani has said that the moment Isha namaz is gone,
pray your namaz Isha. Pray. When you pray your Isha namaz, at least make a habit of praying one salah of witr. Start with that only. Start with only one rakat. And you know what the beauty of mustahab prayers is? That you can pray while you're sitting. There's no such thing that if it is mustahab, that I have to stand up and pray. No. Any mustahab namaz, you can sit and pray. It is allowed for us. Allah is allowing us that you can pray. Pray that namaz witr. And what is in namaz witr? Some of you know, right? It is al-surah al-hamd. This is typical namaz witr. That it is, there is surah al-hamd, there is surah kul wallahu ahad 3 times. And then you raise your hand and you say astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, whatever, 70 times, whatever. This is normal. Then you also remember your deceased. 10, 20, 30, 40, whatever you can remember. Remember them. And you can even remember those who are alive. And I say, Allahumma gfirli my mother, Allahumma gfirli my father. I do that. And once you have done that, then you say al-afwa, whether you say. But here's the thing, when I do namaz witr, for example here, and we don't have much time, but I still want to do namaz witr, then I can say Qul Huwallahu only once after Surah Al-Hamd. Even I skip it, it's okay. I raise my hands and I say Astaghfirullah wa atubu ilayh 10 times. It's okay. As many times as you can say. Then you say Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Even 10 times. It is fine. And al-afwa. And I finish my prayer. That one rakat namaz. It will help you so much in your life. It is unbelievable what it will do to you as a person for doing that. And then when you have time, go backwards. Go to the 2 rakat namaz shafa at that time. And if you have more time, then there are 8 other rakats. You can do that. But start with namaz witr at least. Every Isha prayer, just do it. If you do it, your child will do it. If you don't do it, he or she will not do it. That is a guarantee. I have seen so many families and I have counseled so many. And as you sit down and you talk about the problems they're having with their children, is that they are not listening. I said, my goodness, how can they listen to you when you didn't listen? When you were told, go to the mosque, you didn't go. So now your child is showing you now the same thing that you had gone through. That is, it just comes back, right? It all comes back. It's part of our DNA. It's not going to change anything. Therefore we remember. We remember Abu Abdullah al-Hussein and his sacrifice. And that one tear that comes out of your eyes, just one tear. Even if a tear doesn't come, if you cry in your heart, you will be asking forgiveness of your sins from Allah subhanahu wa ta'ala. It is said that whenever you cry for Abu Abdullah Hussein from your eyes, at that moment, think of your child. Just think of your child at that time. That is the best time for me to ask Allah that while I may not be able to cry for my son and for my daughter, but when it comes to Abu Abdullah al-Hussein, I have that one tear and it means a lot to Allah subhanahu wa ta'ala. It has a powerful weapon that Allah has given us to help us and our children. Imam Hussein alayhi salam reaches on the second night, he reaches Karbala.
But how did he reach Karbala? It was a very difficult trip for him. He leaves Medina. He bids farewell to his mother, to his father. He bids farewell to his grandfather while he was still in Medina. And he goes to the cover of his grandfather and he falls asleep. And in the sleep, he sees a dream. And in that dream, he sees the Holy Prophet. And the Holy Prophet saying, "Oh my son, I know what is the purpose for you going." Imagine how thankful the Holy Prophet must have been and how proud. That is why he said, "Husayn minni wa ana min al-Husayn." How powerful it was. Because Hussein was going there to save the religion of his grandson, his grandfather who had worked so hard. He went there. He leaves Medina. He leaves Makkah. On the way, he sees some messengers coming over. They came over and they gave him the message that Muslim ibn Aqil has been killed. He turns to his sister Ruqayya, who was the wife of Hazrat Muslim ibn Aqil. Hazrat Muslim's wife had 2 sons and a daughter with them. The other 2 sons had gone with Hazrat Muslim ibn Aqil to Kufa. When they got the message, Imam Hussein says to Janab Zainab, "Call our sister Ruqayya," who was the daughter of Imam Ali alayhi salam. He said, "Call Ruqayya and let her come near me. Let me talk to her." And Imam is giving condolences to her. And Janab Ruqayya had a young daughter, almost the age of Janab Sakina. Her name was Atika or Hamida. At that moment, Janab Sakina was standing next to this Atika. Imam puts his hand on the head of Atika. She recognizes why. She said, "Aka, am I an orphan? Am I an orphan?" And at that moment, Janab Sakina says to Atika, "Atika, don't worry. My father is still there. He will look after you like he will look after me." But I have to say, Sakina, what will happen on Sham-e Ghariba? So he gives the condolences to Janab Ruqayya, and they started to leave when they were just going towards Kufa. This is when Hur ibn Riyahi comes in with 1,000 soldiers. He comes there. They are thirsty. The horses were thirsty, the camels were thirsty. The 1,000 people who were in the army of Hur were thirsty. Imam says to Hazrat Abul Fazl al-Abbas, "Make sure you feed everybody here, including all the animals." I have to say, Aba Abdullah, you cared for even the animals. What about Sakina? What did they give you in return? There was one man, and he said, "I was so weak, and I came off my camel, but I could not let the camel sit down." He said, "I saw Abu Abdullah al-Hussein, that he came and helped me with this camel and told me
that you are weak. Here is some water for you and your camel. Imam then goes towards Karbala, and it was the 2nd of Muharram that he reaches the land of Karbala. When he reaches there, Zuljana stopped and would not move. Imam was surprised, nearly changed 7 different riders and they would not move. Imam said, there is something wrong about this land. So he said, call the people of Banu Asad, let me ask them. Of course, Imam was well aware of the fact that the land in which he was Karbala. He got the verification from the people of Banu Asad. Imam orders Abbas, go and put the tents, keep it ready. Janab Zainab notices that Imam is trying to put the tents with Hazrat Abul Fazl Abbas. At that moment, she goes to Janab Fizza and says, I want to talk to my brother Hussein. When his brother Hussein comes to Janab Zainab said, oh my brother, why is it that I am hearing the cry of a lady on this land? And Imam Hussein said, Zainab, this is the place where the entire event of Karbala will happen. And the lady that is crying is our mother, Janab Fatima Zahra. Allahu Akbar. Imam calls the people of Banu Israel. Banu Zad and says, can you remember one thing? I want to buy this land. Imam purchases the land. When he purchases, he tells them that make sure that when any Safar comes to Karbala, that you remember to treat him as your guest for 3 days. Provide them the water. And then he says to the children, he says, children, if your parents don't pay attention, and if you see my body and the bodies of my children, make sure you come with some dirt and try and put it on my body, so that our bodies can be buried. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اكس دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اجزي عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم صل على ماتم يا حسين हो गया मरना सितम अब्बास का Night of Muharram Abbas ka हो गया मरना सितम
کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ سب مل کے دائرہ صحیح سے بنا لیں ماشاء اللہ، اور ماتم کرنے والا سب بیچ میں آ جائیں۔ ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی سن کے ماتم میں چلا جا، اے شان محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سورا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سورا، ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی راہوں میں کھڑی ہے، بچڑی ہے یہ مدت سے، بچڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی ماشاءاللہ جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گن گن کے جو شعراء نے یہ دل ہے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپائے، چاند محرم کے
بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سورا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی. 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے شکوا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سورا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا. میں چاند محرم کے تو بدلی چلا جا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سورا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان، بیماری سے بے حال ہوں، کچھ روز کی مہمان. ہر سمت سے ہے مجھ کو، ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے. دیدی آپ کا غصہ قبول کریں. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سورا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. سغرا کے نصیبوں میں روزہ ہی لکھا ہے، سردار معصومات کو ملی کیسی سزا ہے. خط آیا نہ اکبر کا، خط آیا نہ اکبر کا، روتی گئی سورا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، فالو کرو. یا حسین یا حسین یا حسین.
پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین کہاں سے حسین ہائے حسین پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین اور تمہارے بعد تو اب جب شام آتی ہے تمہارے بعد تو اب جب شام آتی ہے سروں کو در سے پٹکنے کے کام آتی ہے برست رہتے ہیں آنکھوں سے تا سحر سب کی لہو بھرے ہوئے منظر حسین ہائے حسین پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین اور تمہارے بعد تو اب جب شام آتی ہے سروں کو در سے پٹکنے کے کام آتی ہے برستے رہتے ہیں آنکھوں سے تا سحر سب کی لہو بھرے ہوئے منظر حسین ہائے حسین پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین اور بدن تھا جس میں علی کا لہو رسول کا تھا جگر حسن کا تھا سینے میں دل رسول کا تھا وہ جسم چھوڑ کے آئی ہوں تپتے صحرا میں وہ سر ہے کس نا پہ حسین ہائے حسین پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین بدن تھا جس میں علی کا لہو رسول کا تھا جگر حسن کا تھا سینے میں دل بطول کا تھا وہ جسم چھوڑ کے آئی تپتے صحرا میں وہ سر کس نا پر حسین ہائے حسین پکاری زینب مزتر حسین ہائے حسین حسین ہائے حسین حسین
یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد سب مل کے وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین ماشاء اللہ مومن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کی پلی سینے پہ جو شہ کی پلی وہ شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کی پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماشاء اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین معصومہ کی وہ سسکیاں معصومہ کی وہ سسکیاں دیتا تھا جو سمر جھڑکیاں معصومہ کی وہ سسکیاں دیتا تھا جو سمر جھڑکیاں امت کی وہ بے تابیاں امت کی وہ بے تابیاں روتے رہے کون مقام مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا وہ پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا کانپی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اگلا ماتم با وفا کے لیے یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی وہ ایک آس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی وہ ایک آس تھا پانی ملا پر نہ پیا پانی ملا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا مولا حق امام یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، سب مل کے ماشاءاللہ، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، اور جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ارے غم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی، خاتون قیامت کے گھر بار اجڑنے کی، گھر بار اجڑنے کی، داد سناتا ہے چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، اور جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ارے کاٹا ہے گلا لوگوں سہروز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے چاند محرم کا، اور صغرا کو رلاتا ہے چاند محرم کا، اور جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ارے تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی، تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، ہر صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، تھک گئے کیا؟ صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ارے جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، شیر سب کربلا والوں کے لیے صغرا کو رلاتا ہے انشاءاللہ سن کے، ارے کربل کی زیارت کو جو آنکھ ترستی تھی، یا پیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی، جو آنکھ برستی تھی، اس آنکھ کو بھاتا ہے چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا،
ارے جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے، ہر صغرا کو رلاتا ہے، ارے عمران کو شبر کو خاتون قیامت کو، حیدر کی قسم مظہر سرکار رسالت کو، سرکار رسالت کو غربت میں رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، ارے جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے چاند محرم کا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، دل بدل سینہ بسینہ کربلا تعمیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر، آخری نوحہ مل کے سب مل کے، یہ ماتم پہچان ہماری، اس پہ جان قربان ہماری، جسم یہی یہ جان ہماری، یہ ماتم ہے شان ہماری، کہتا ہے ایمان ہمارا سر جوان اور پیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر، ماشاءاللہ مل کے سب ماتم شبیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کرے، اصغر تیری پیاس کا ماتم، اکبر کا عباس کا ماتم، حسرت کا اور یاس کا ماتم، حاصل ہے احساس کا ماتم، لاکھ زمانہ ہم کو روکے ہم اس کی تشہیر کریں، مل کے سب شبیر کریں، ماتم شبیر کریں، مل کے سب یہ ماتم مظلوم کا ماتم، یہ ماتم مظلوم کا ماتم، زہرا کے معصوم کا ماتم، پانی سے محروم کا ماتم، دل چلے غل قوم کا ماتم، اس ماتم سے ہم جدا ہیں، وقت کو زنجیر کریں، مل کے سب شبیر کریں، مل کے سب عابد کی زنجیر کا ماتم، عابد کی زنجیر کا ماتم، عابد کی زنجیر کا ماتم، خوش گلے اور تیر کا ماتم، زینب کا شبیر کا ماتم، دل سے کریں دلگیر کا ماتم، جو ماتم زینب نے کہا تھا ہم اس کی تفسیر کریں، مل کے سب شبیر کریں، مل کے سب شبیر کریں، ماتم کیا ہے شہ کا علم ہے، یہ ماتم تو تین کا بھرم ہے،
جس سے خوشی ہو وہ یہ غم ہے، حق یہی ماتم پرچم ہے، اس پرچم کو اس ماتم کو سینوں پر تحریر کریں مل کے سب، شبیر کرے، مل کے سب، شبیر کرے، ارے ماتم اس کا دریا دریا جس کی وفا ایمان کا چہرہ، جس کے علم کا خون میں پھرہرا، ڈوب گیا وہ چاند نہ ڈوبا، اس کی وفا کہتی ہے دنیا، دنیا کو تسخیر کریں مل کے سب، شبیر کریں مل کے سب، آخری شعر، کر نہ سکی جو بھائی کا غم، کر نہ سکی جو بھائی کا غم، اس زینب کی یاد میں اب ہم رنج خوشی سے کر کے یہ باہم، ہر دن سمجھے ماہ محرم، زخم دل زینب کی خاطر کوئی دوا کثیر کرے مل کے سب، شبیر کرے، مل کے سب، شبیر کرے، ارے مولا ایسا ظرف عطا کر، یہ ماتم سوغات بنا کر، یہ ماتم سوغات بنا کر، یہ ماتم سوغات بنا کر، لے جائیں سینوں پہ سجا کر، شہر نجف میں دل میں بسا کر، اپنی عزاداری کا تحفہ نظر خیبر گیر کریں مل کے سب، شبیر کرے، مل کے سب، شبیر کریں مل کے سب، شبیر کرے، یا عباس، 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 سب مل کے، یا عباس، سب مل کے، یا عباس، 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 لبیک یا حسین، 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 چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق حیدر، متوجہ زیارت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى،
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Please recite Surah Fatiha for Waqas Rana, a Shia boy, a very young boy at the age of 25. Farah is asking to read Fatiha for him. Ibn Liaqat Rabah. If the men want to visit the Azakhana, we have opened that section, so men can go and visit the Azakhana if you like. And food for the men is served outside in boxes, so please if you can step out and get your tabarruk food. Jazakallah.